جب دنیا میں ہم جاتے ہیں باہر اور لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ایک فون کال پہ تمہاری قوم ڈھیر ہو جاتی ہے، کویسچن بھی نہیں کرتی، بارگیننگ بھی نہیں کرتی۔ یہ کرکٹ ٹیم کے سلیکشن بورڈ کا چیئرمین بننے کا اہل نہیں تھا، اس کو آپ نے ملک کا وزیر اعظم لگا دیا۔ تو جب آپ ملک کا وزیر اعظم لگائیں گے، وہ جو فیصلے کرے گا، وہ صبح اٹھے گا، ٹی وی دیکھے گا اور فیصلے کرے گا، یا بیوی بتائے گی، تو ٹی وی اور بیوی سے ملک نہیں چلتے۔ بلکہ شاید لکھا بھی ہے کہ ہنستے مسکراتے آپ کے دانت نکالتے ہوئے ہے شاہ محمود قریشی ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دیں گے، کیا وہ ایف اے ٹی ایف میں ہیلپ کرے گا؟ کیا شیخ رشید پاؤ پاؤ کے ایٹم بم والی باتیں کر کے اور الٹی سیدھی بیانات دے کے ایئر وائی پہ بیٹھ کے وہ ہیلپ کرے گا؟ فردوس آپا جو ہیں وہ اپنی بیانات دیں گی، وہ ہیلپ کر رہی ہے پاکستان کی؟ یا دوسرے لوگ جو مراد سعید اور دیگر انہوں نے ٹیم ترجمانوں کی بٹھائی ہوئی ہے، فواد چودھری بیٹھ کے بی بی سی پہ بات کرتے ہیں کہ میں آئی ایم اے ریسپانسبل اسٹیٹ آف اٹامک انرجی، اس کا میں منسٹر آف انفارمیشن ہوں۔ عقل کے ناخن لو میرے بھائی، آپ کی اوقات دنیا میں کیا ہے؟ اس وقت آپ کی پیشی ہونے جا رہی ہے، آپ ایک چھٹی بڑی ایٹمی ریاست ہو، آرمی ہو، اس کے بعد آپ کی پیشیاں ہو رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے کوئی تیاری نہیں کی تھی؟ نمسکار دوستو، جے ہند، آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل آزاد بھارت لائیو پہ۔ دوستو یہ ایک ریئیکشن ویڈیو ہے اور آپ اس پرٹیکولر ویڈیو میں دیکھیں کس طرح سے پاک میڈیا سے آئے ہوئے اس ویڈیو میں کئی ساری باتیں کی جا رہی ہے بھارت اور پاکستان کے رشتوں کے بارے میں، اور کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں آج تک نہیں پتا تھی۔ سو لیٹس واچ دا ویڈیو، اینڈ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں شیئر کریں۔ سر یہ اسی میں خوش نظر آ رہے ہیں کہ ہم گرے میں ہیں، بلیک میں نہیں گئے ہیں، تو یہ اس میں گرے میں خوش ہونے والی کون سی بات ان کو لگ رہی ہے کہ آپ کے خیال سے کہ یہ گرے میں اتنے زیادہ ریلیکس بیٹھے ہوئے، اتنے مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم گرے میں بھی ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانی قوم کو انہوں نے کہا کہ موت دکھا کر بخار پہ راضی کر لیا ہے، تو ہم بخار میں خوش ہیں کہ چلو مرے تو نہیں نا کم از کم۔ تو یہ دنیا کی کس مہذب قوم میں، کس اچھی قوم میں، جہاں ڈیموکریسی سو کالڈ ہو، جہاں ایک ہینڈسم وزیر اعظم ہو، آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہو، اس کے علم میں ہونا چاہیے کہ ان چیزوں سے کیسے نکلتے ہیں، لیکن اسپورٹس کی بنیاد پہ پرائم منسٹر بن جانا یا آکسفورڈ میں چلے جانا، وہاں سے جو ہے 3rd ڈویژن میں بی اے کر لینا، یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ آپ کی ذہانت بھی جو ہے نا وہ اتنی ہے۔ آپ کی ذہانت جو ہے وہ اگر آؤٹ آف 100 0 ہے تو آپ نے آکسفورڈ سے پڑھ لیں یا کہیں سے بھی پڑھ لیں، ہارورڈ سے پڑھ لیں، وہ آپ اس کنٹری چلانے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ آدمی عمران خان جو موجودہ ہمارا وزیر اعظم، پردھان منتری، تاریخ انسانی کا عظیم فلسفی جو بھی ہے، یہ کرکٹ ٹیم کے سلیکشن بورڈ کا چیئرمین بننے کا اہل نہیں تھا، اس کو آپ نے ملک کا وزیر اعظم لگا دیا۔ تو جب آپ ملک کا وزیر اعظم لگائیں گے، وہ جو فیصلے کرے گا، وہ صبح اٹھے گا، ٹی وی دیکھے گا اور فیصلے کرے گا، یا بیوی بتائے گی، تو ٹی وی اور بیوی سے ملک نہیں چلتے ہیں، یہ چلتے ہیں ایک اچھی ٹیم سے۔ آپ نے ایف اے ٹی ایف کے لیے کون سی ٹیم تیار کی تھی، وہ آج تک کسی کے سامنے نہیں آئے۔ جو سامنے لوگ آتے ہیں وہ اپنا بڑا سا منہ لے کے فواد چودھری اور شیخ رشید آ جاتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ انڈیا کے بارے میں دیا کہ جی جب تک وہ 370 دوبارہ نہیں لاتے ہم ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے، جبکہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ سب ماضی بھول جاؤ اور آگے بڑھو۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو آپ 370 کی بات کر رہی ہیں، اعزاز سید نے اپنے پروگرام میں کلیئر بتا دیا ہے، آپ نے بھی ان کا تازہ ترین انٹرویو کیا تھا، اور اس سے پہلے میری بھی ان سے بھی بات ہوئی تھی، میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا ہے۔ 370 کے وقت پاکستانی حکام کو، اور آپ کو پتہ ہے حکام میں کون لوگ ہوتے ہیں جو سینوں پہ تمغے سجا کے گھومتے ہیں، ایک جنگ نہیں جیتی اور تمغوں کی ایک بہار ہے، وہ ان کو بتا دیا تھا کہ یہ کام ہونے جا رہا ہے، آپ نے اف نہیں کرنی ہے، آپ نے اف نہیں کرنی ہے، اور انہوں نے اف نہیں کی۔ وہ اتنے تابعدار ہیں نیوکلیر اسٹیٹ کی ہیڈ اور آرمی کے، ہمارے جیالے بہادر پتر ہٹا دے جو ہیں، وہ اتنے بہادر ہیں، انہوں نے اف تک نہیں کی، اور لپ سروس، زبانی کلامی منہ کی فائرنگ کر کے وہ خاموش ہو گئے۔ 1 گھنٹہ جمعے کی نماز کے بعد لوگوں کو ایکسرسائز کرا دی مسجد کے باہر کھڑے ہو کے، اینڈ دیٹس اٹ۔ کشمیر کو ان کو پتا تھا کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے اور ہندوستان اس کو لے کر رہے گا، اور کیونکہ ان کی حکومت ایک جمہوری حکومت ہے، ایک تسلسل ہے، کانٹینیوٹی ہے، اور وہ عوامی ووٹوں سے سلیکٹ ہوا ہوا پرائم منسٹر، پردھان منتری ہے جس کا نام ہے شری نریندر مودی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی جب بات کوئی وعدہ کیا اس نے الیکشن میں، اس نے ہر وہ وعدہ جو الیکشن میں کیا وہ پورا کیا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ ایسا ایک پرائم منسٹر تاریخ میں آیا ہے کہ یہ اب جو کام کرے گا یہ اس کو ہم فائٹ نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ابھی نندن کو انہوں نے
1 گھنٹے کے بعد چائے پلا کے فوٹو کھینچ کے واپس بھیج دیا تھا. اسی طرح انہوں نے کشمیر کو بھی پلیٹ میں رکھ کے سجا کے اوپر اس کے اچھا سا دسترخوان رکھا اور اس کو کہا کہ یہ لیجئے، یہ آپ لیجئے، ہمیں تھوڑا سا فیس سیونگ کرنے دیجیے گا کہ اتنی اجازت دے دیں کہ ہم ہلکے پھلکے آنسو بہا لیں. تو انہوں نے چیخیں بھی نہیں ماری، انہوں نے دہائیاں بھی نہیں دی، انہوں نے صرف ہلکے سے آنسو بہائے اور کہا کہ جی گڈ بائی کشمیر، اور کشمیر ان کا چلا گیا. یہ اتنے نااہل لوگ ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کے حصے میں کشمیر ہے، جو پاکستان ایڈمنسٹریٹر جس کو انڈین جو ہیں POK کہتے ہیں، پاکستان آکوپائڈ کہتے ہیں، وہ بھی کل کلاں کو دے دیں گے تو یہ اف نہیں کریں گے، کیونکہ جب ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اف نہیں کرنی تو نہیں کریں گے. تو یہ صورتحال جب آپ کی قیادت کی ہو تو وہ جمہوریت اپوزیشن ان سے درخواستیں کرتی پھرے کہ آپ نے جو ہے وہ حکومت گرانی ہے، یہ اٹھانی ہے، یہ لانی ہے. یہ جمہوریت کا حال ہے آپ کے ملک میں. جی تو جی وسعت اللہ خان صاحب جو ڈان ٹی وی پہ جو ہے وہ شو بھی کرتے ہیں، BBC میں بھی لکھتے ہیں، آپ یقیناً جانتے ہوں گے. انہوں نے کہا ان کو اگر بیٹھنے کو کہا جائے، یعنی گورنمنٹ کو بیٹھنے کو کہا جائے تو یہ لیٹ جاتے ہیں. آپ کہاں تک ایگری کرتے ہیں؟ ایک فون کال پہ لیٹ جاتے ہیں، کیونکہ ان سے اس وقت کہا نہیں جاتا کہ آپ نے لیٹنا ہے. ان سے کہتے ہیں کہ جی ہیلو دس از بل کلنٹن یا ہیلو دس از جارج بش. وہ کہتے ہیں یس سر آئی ایم ریڈی. مطلب انہوں نے سوال بھی نہیں سنا ہوتا اور وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ریڈی، اور باقی تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. تو وہ ایک فون کال پہ ڈھیر ہونے والی قوم مشہور ہو گئے ہیں ہم. اور شرمندگی کی بات ہے کہ جب دنیا میں ہم جاتے ہیں باہر اور لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ایک فون کال پہ تمہاری قوم ڈھیر ہو جاتی ہے، کویسچن بھی نہیں کرتی، بارگیننگ بھی نہیں کرتی، ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی نہیں رکھتی، اپنی شرائط بھی نہیں رکھتی. اسامہ بن لادن کے وقت 9/11 کے وقت جب فون آیا مکہ دکھانے والے بہادر جرنیل کارگل کے شکست خوردہ جنرل پرویز مشرف کو، تو اس نے کہا یس سر کہا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب بش نے کہا کہ آر یو ود اس اور آن دا سائڈ آف ٹیررسٹ، اس نے کہا آئی ایم ود یو. اور انہوں نے اپنے لوگ بھیج دیے، انہوں نے ڈالرز کے بدلے میں پشتونوں کو بھیج دیا. پھر امریکی جنرل اپنی کتاب میں غلط نہیں لکھتے کہ یہ اپنی ماں کو بھی بیچ سکتے ہیں پیسوں کی خاطر، ڈالر کی خاطر. لفظ ڈالر استعمال کیا تھا. تو آپ مجھے کشمیر کیا حیثیت رکھتا ہے اور دوسری چیزیں کیا حیثیت رکھیں؟ لیکن سر پھر یہ کریں گے کیا؟ یہ کشمیر کا چورن بیچ کے تو انہوں نے فوج کھڑی کی ہوئی ہے. کشمیر کا چورن بیچنا اب ختم ہو گیا، کیونکہ وہ چورن کی پوٹلی ختم ہو چکی ہے. تو اب ان کے پاس کوئی بچا نہیں ہے. اب فلسطین کا انہوں نے تو کچھ دن رونا ہے، اس کے بعد یہ سعودی عرب کے بلبوتے پہ کچھ کام کریں گے، ادھر ادھر مسلمانوں کے ملکوں میں جا کے ماریں گے، راحیل شریف کی قیادت میں مسلمانوں کو ہی ماریں گے، ایران کا ہوا کھڑا کریں گے. اور تازہ ترین جو ہے اب وہ ترکی کی مدد سے ایک نیا الائز چائنیز اور ترکیش الائز بنا کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے افغانستان کا جو ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے افغانستان. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افغانستان جو پاکستان کی فوج اس کو اپنا 5واں صوبہ مانتی تھی، جہاں وہ کرتا دھرتا تھے، جہاں وہ اٹھک پٹک گورنمنٹ کی کرتے تھے، جہاں وہ طالبان کو دودھ پلاتے تھے، اس کے بعد اسی نے سانپ نے ان کو جب ڈسا اس کے بعد بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا. اور اب افغانستان بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. افغانستان میں جو جذبہ پنپ رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، شرمناک حد تک ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ نفرت پہ مبنی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہماری ویلفیئر میں کبھی پاکستان کام نہیں آیا. جب بھی ہوئی ہماری تباہی میں، جب بم گرے تو اس کے ساتھ پاکستان کا نام منسلک ہوا، اور جب اس بم پہ مرہم رکھنے کے لیے آئے تو پڑوس سے ہندوستان آیا، ہندوستان کے ڈاکٹر آئے، ان کے NGOز آئیں، ان کی ویلفیئر ایسوسیشن آئی. ہندوستان ہمارا روایتی ایک حریف ملک ہے جس کو ہم دشمن کہتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دشمن نے آج تک کوئی دشمنی والا کام نہیں کیا. سارے کام ہم نے کیے، جو پٹھان کوٹ سے لے کر اور پلوامہ سے لے کر ممبئی اٹیک سے لے کر. مرہم نہیں رکھا، ہم نے زخم لگائے، انہوں نے مرہم رکھا، ہم نے زخم لگائے، انہوں نے مرہم رکھا، انہوں نے معافی دی، اور اس کے بعد انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. ایک اتنی بڑی طاقت اگر چاہے تو ایک سرجیکل اسٹرائک کے ذریعے یہ سارا سسٹم ختم کر سکتی تھی، لیکن چونکہ ان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی کے ملک میں انٹرونشن نہیں کرے گی، فوجی انٹرونشن نہیں کرے گی، تو انہوں نے آج تک نہیں کی.